وبه نستعين أما بعد إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القائد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من السعي من تشرف لها تستشرفه ومن وجد فيه ملجعا فليعذ به او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین و ناظرین، ہم اور آپ جس دور میں جی رہے ہیں، یہ دور اور یہ زمانہ آخری زمانے سے اور قیامت سے انتہائی قریب ہے، اور اس دور میں اور اس زمانے میں وہ سارے فتنے ظاہر ہو رہے ہیں جو آج سے تقریباً 1450 سال پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے جن حالات کے بارے میں منظر کشی کی تھی، وہ سارے حالات آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ان فتنوں کو دیکھ کر بھی ہم ان کو نہ سمجھ پائیں۔ علی کل حال، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث شریف رکھی ہے۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے ایک قسم کو بیان فرمایا ہے، اور وہ فتنہ کتنا سنگین اور کتنا خطرناک ہوگا اس کی ایک جھلک اس حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سَتَكُونُ فِتَنٌ الْقَائِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِّنَ الْقَائِمِ، کہ عنقریب ایسے فتنے رونما ہوں گے، ظاہر ہوں گے کہ ان فتنوں میں بیٹھنے والا شخص بہتر ہوگا اس شخص کے مقابلے میں جو کھڑا ہو، والقائم فیہا خیر من الماشی، اور کھڑا رہنے والا شخص بہتر ہوگا، محفوظ ہوگا اس شخص کے مقابلے میں جو چلنے والا ہو، والماشی فیہا خیر من الساعی، اور چلنے والا شخص بہتر ہوگا اس شخص کے مقابلے میں جو دوڑ رہا ہو، دوڑنے والا ہو۔ من تشرف لہا، جو شخص ان فتنوں کی طرف جھانکے گا، تستشرفہ، وہ فتنہ اپنی طرف کھینچ لے گا، ومن وجد فیہ ملجعا فلیعذ بہ، لہذا جو شخص کوئی پناہ گاہ پائے تو اس میں چھپ جایا کرے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں یہ بیان فرمایا کہ یہ فتنہ ایسا فتنہ ہوگا کہ اگر ان فتنوں کو کوئی دیکھنا چاہے گا تو وہ فتنہ اپنی طرف کھینچ لے گا۔ اس فتنے کے اندر اتنی کشش اور چمک ہوگی اور دمک ہوگی، اس فتنے میں ہم گرفتار ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ وَجَدَ فِيهِ مَلْجَعًا فَلْيُعِذْ بِهِ، کہ جو شخص کوئی اس فتنے کے وقت میں پناہ گاہ پائے، چھپنے کی جگہ پائے، تو اس کو چاہیے کہ اس کے اندر وہ پناہ لے لے۔ اس حدیث پاک میں یہ کہا گیا ہے کہ بیٹھنے والا شخص یہ زیادہ بہتر ہوگا کھڑے رہنے والے شخص کے مقابلے میں، اور کھڑا رہنے والا زیادہ بہتر ہوگا چلنے والے کے
مقابلے میں اور چلنے والا زیادہ بہتر ہوگا سعی اور دوڑ لگانے والے کے مقابلے میں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فتنہ بہت طرح کا ہو سکتا ہے، انہی میں سے ایک مال کا فتنہ ہے، جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے۔ اور آج کے دور میں سودی نظام کے ہوتے ہوئے، عالمی بینکاری نظام کے ہوتے ہوئے، جو شخص اس فتنے سے جتنا کمانے کی کوشش کرے گا، جو شخص اس کی طرف جتنا دوڑ لگائے گا، جو شخص اس عالمی سودی نظام سے جتنا کمانا چاہے گا، تو وہ شخص اپنے آپ کو اس سود میں ڈبوتا چلا جائے گا۔ اور اللہ نے جس گناہ کو سنگین قرار دیا ہے، جس گناہ کو اللہ نے اپنے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہے، اس گناہ کا ہم مرتکب ہوتے چلے جائیں گے، اس گناہ میں اور اس فتنے میں ہم اپنے آپ کو ڈبوتے چلے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فتنے کے وقت میں دین پر جمنے والا شخص، فتنے کے وقت میں دین اور اسلام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رہنے والا شخص، اور وہ شخص جو اپنے آپ کو دین اسلام سے فتنے کے وقت میں مضبوطی کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے، دین اسلام پر ڈٹا رہتا ہے، تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے اپنے ہتھیلی میں آگ کا انگارہ لیا ہو۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فتنے کے وقت میں دین پر چلنا، اسلام پر چلنا، ایمان کے مطابق زندگی گزارنا کتنا کٹھن اور کتنا مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال، کہ اعمال صالحہ میں جلدی کرو، اعمال صالحہ کے کرنے میں سبقت کرو، کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ تمہارے اوپر ایسے ایسے فتنے رونما ہونے لگے جو تاریک رات کے ٹکڑوں کے مانند ہو، بارش کے قطروں کی طرح تمہارے اوپر فتنے رونما ہونے لگے، تمہارے دلوں کے اوپر یلغار کرنے لگے، کیونکہ اس وقت اعمال صالحہ کرنے کی فرصت نہیں ملے گی۔ اس وقت ذہن پر، فکر پر اور سوچ پر ایک قسم کا دباؤ رہے گا۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بادروا بالاعمال، اعمال صالحہ کرنے میں جلدی کیا کرو، فتنن قطع اللیل المظلم، اس سے پہلے کہ تاریک رات کے ٹکڑوں کے مانند تمہارے اوپر فتنے یلغار کرنے لگے، اور ان فتنوں کا عالم یہ ہوگا، وہ فتنہ اتنا سریع الاثر ہوگا، وہ فتنہ اتنا دلوں کے اوپر جلدی اثر کرنے والا ہوگا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص صبح کو مومن ہوگا تو شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، اور جو شام کو مومن ہوگا وہ صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ فتنہ کتنا خطرناک فتنہ ہوگا، کتنا سنگین فتنہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان فتنوں کے وقت میں، ان فتنوں کے لمحات اور حالات میں ہمیں دین اسلام پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔